بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے خطوط نویسی سے متعلق پڑھا۔ آج کے لیکچر میں ہم باقاعدہ طور پر خط کے لیے مشقی اشارے کو ڈسکس کریں گے کہ آپ باقاعدہ طور پر کس طرح سے خط تحریر کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، عموماً آپ کو خط اخبار کے مدیر کے نام لکھنے کے لیے آتا ہے، جس میں عوامی مسائل کو تحریر کرنا ہوتا ہے اور عوامی مسائل یا پھر معاشرے میں پائی جانے والی چند ایک برائیاں کہ جن کا تدارک آپ چاہتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ خط ایڈیٹر کے نام لکھنے کو کہا جاتا ہے، تو آئیے ایڈیٹر کے نام یا مدیر کے نام خط ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات سے متعلق دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اس خط میں جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا، امتحانی مرکز حاشیے کے ساتھ ایک یا دو لفظ کی جگہ چھوڑ کر تحریر کرنا ہے، اور اس کے بالکل نیچے آپ تحریر کریں گے تاریخ کو۔ تاریخ لکھنے کے بعد آپ ذکر کریں گے شخصیت کا جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، جس میں آپ محترم جناب ایڈیٹر یا ایڈیٹر صاحب بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس روزنامے کا ذکر کریں گے جس میں آپ جس مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس جگہ یا مقام کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم اور السلام علیکم لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ اسی سطر پر اپنی تحریر کا آغاز کر رہے ہیں تو السلام علیکم کے بعد ندائیہ کی علامت لگانے کے بجائے یہاں پر علامت لگے گی رابطہ کی۔ اس کے بعد باقاعدہ خط کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نجی خط لکھتے ہیں تو نجی خط میں آپ پہلے اپنی خیریت بتاتے ہیں اور بات چیت کا آغاز نجی سطح پر کیا جاتا ہے۔ آپ کو اس عمومی خط میں اس طرح کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تمہیدی پیراگراف کے آغاز میں ہی اس مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے جس سے متعلق آپ نے یہ خط لکھا ہے۔ اس خط کو لکھتے ہوئے جس طرح سے اگر ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات سے متعلق آپ لکھنے جا رہے ہیں، تو جیسے ٹریفک کے حادثات پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو محسوس کیا، دیکھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایڈیٹر صاحب اپنے اخبار کے ذریعے اس مسئلے کو عوام تک اور احکام بالا تک پہنچائیں۔ سالانہ 35 سے 40 ہزار افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے معذور ہونے والے افراد ہیں وہ بھی ملکی معیشت پر ایک بھاری بوجھ بن رہے ہیں، جس سے ملکی معیشت کو اربوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستان بھر میں صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اس حوالے سے سر فہرست ہیں، جبکہ شہروں کا موازنہ کیا جائے تو کراچی اور لاہور میں ٹریفک کے حادثات کا تناسب زیادہ ہے۔ دن بہ دن بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ سڑکوں پر گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، بسوں، رکشوں اور مسافر گاڑیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ سڑک پر حادثات کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، تمہیدی پیراگراف میں آپ ذکر کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے اس مسئلے کو محسوس کیا اور کس طرح سے اس کا محاسنہ کیا۔ دوسرے پیراگراف میں آپ مسئلے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات جن میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 مسئلے کے حل کے لیے تجاویز دیں گے کہ جس مسئلے کو آپ نے محسوس کیا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مسئلہ احکام بالا تک پہنچے، اور کس طرح سے اس کا حل آپ چاہتے ہیں اس کا آپ ذکر کریں گے۔ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات میں چند ایک بڑی وجوہات کا ذکر کہ جس وجہ سے ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک کے نظام کی منصوبہ بندی کی جائے، آبادی کے حساب سے ٹریفک کا انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے، گاڑیوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا جائے، زیادہ فعال بنایا جائے، موٹر سائیکلوں کے بے دریغ استعمال کو کم کیا جائے۔ اس طرح سے عزیز طلبہ، آپ جو تجاویز دینا چاہتے ہیں کہ
کہ جو آپ کو مسئلے کے حل کے لیے موزوں لگتی ہیں، آپ پیراگراف نمبر 3 میں ان تجاویز یا اس کا حل جو ہے وہ پیش کریں گے۔ آخری الفاظ: امید ہے آپ میری ان گزارشات کو متعلقہ احکام تک پہنچانے کے لیے اس خط کو اپنے اخبار کی زینت بنائیں گے اور بہت سارے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنیں گے۔ اس کے بعد صفحے کے انتہائی بائیں جانب والسلام لکھیں گے اور اس کے بعد الف بھیجیں۔ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ایک نجی خط کو، کہ نجی خط کو کس طرح سے آپ تحریر کریں گے۔ یہ نمونہ برائے خط ہے والد کو ہاسٹل لائف سے آگاہی۔ عزیز طلبہ، خط کا سکیچ آپ اوپر والے خط میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہم چند ایک مشقی اشاروں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ خط کا آغاز گھر والوں کی خیریت دریافت کریں گے۔ گھر اور گھر والوں کی یاد کا ذکر کریں گے کہ کس طرح سے آپ گھر سے دور ہیں اور آپ کو کس طرح سے گھر والوں کی یاد ستاتی ہے۔ گھر کی قدر و قیمت کا احساس، اور اس کے بعد تعلیم مکمل کر کے جلد گھر آنے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہاسٹل لائف سے مطمئن ہونا، کہ آپ اس بات کا ذکر کریں گے کہ آپ اپنی ہاسٹل لائف سے مطمئن ہیں اور آپ کو جو سہولیات پہنچائی جاتی ہیں یا جن سے آپ مستفید ہو رہے ہیں وہ آپ کے یہاں رہنے یا پرسکون رہنے کے لیے کافی ہیں۔ ہاسٹل میں گھر جیسا ماحول ہے، گھر کی یاد اور واپسی کا پھر بھی انتظار ہے، اپنوں کی یاد ستاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ہاسٹل میں موجود اپنے دوستوں کا ذکر کر سکتے ہیں اور مشفق اساتذہ جو نہایت پیار سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، نہایت محبت سے آپ کو پڑھاتے ہیں۔ صاف ستھرا کمرہ ہے، عمدہ کھانے کا نظام ہے، وسیع لان ہے، کھیلوں کا انتظام ہے۔ ہاسٹل لائف سے مطمئن اور خوش گھر والوں خوش ہونے کی بنا پر گھر والوں سے بے فکر ہونے کی التجا۔ انہیں طرز زندگی میں مگن ہوں اور تعلیم پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ گھر والوں کو سلام، دعا، چھوٹوں کو پیار، اور اسی کے ساتھ آپ خط کا اختتام اس رشتے کو جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے رشتے کو ظاہر کرتے ہوئے کریں گے۔ عزیز طلبہ، نجی خطوط اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطوط آپ عمومی طور پر لکھتے ہیں ان کے طرز تحریر میں کچھ مختلف ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو خط کا سکیچ ایک ہی ہے۔ جو نجی خطوط ہیں ان میں ذاتی حالات پر بات کی جاتی ہے اور جو عمومی خطوط ہیں ان میں آپ ذکر کریں گے اپنے معاشرے کے مسائل سے متعلق۔ عزیز طلبہ، آپ کو پہلے 3 مضامین جو کہ 20-20 نمبروں پر مشتمل تھا اسائنمنٹ لکھنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد 20 نمبر اس میں اور شامل کر کے 60 اور 80 نمبر کی آپ کی اسائنمنٹ مکمل ہوئی آپ بیتی کے ساتھ۔ 10-10 نمبر کی 2 آپ بیتیاں تھیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے 2 خطوط جن کے آپ کو یہاں پر مشقی اشارے دیے گئے ہیں، پہلا ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات اور دوسرا والد صاحب کو ہاسٹل لائف کے متعلق آگاہی دینا۔ یہ 2 خطوط بھی آپ اسی اسائنمنٹ میں شامل کریں گے اور یہ مکمل اسائنمنٹ آپ کالج میں جمع کروائیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔